السلام علیکم۔ ہوں رائٹ نہیں لیفٹ مڑنا تھا آصف بھائی، آپ نے غلط ٹرن لے لیا ہے۔ وہ آصف اور راحیلہ کی میت میں مہناز کی رہائش گاہ کی طرف گامزن تھی۔ آصف نے مہناز کی رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا نام سن کر اس سے واقفیت کا اظہار کیا تھا، لیکن منزل کے قریب پہنچ کر وہ راستہ بھٹک گیا تھا جس پر پچھلی نشست پر براجمان بشرا کو اسے ٹوکنا پڑا تھا۔ اوہو، واقعی یہ تو میں نے غلط ٹرن لے لیا۔ اصل میں دماغ بیگم صاحبہ کی اہم باتوں میں مصروف تھا تو راستے کا خیال نہیں رکھ سکا۔ خیر، آگے سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، آصف نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا تو بشرا بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ وہ راحیلہ کی جس گفتگو کو اہم قرار دے رہا تھا وہ دراصل ایک لپسٹک کی خریداری کے متعلق تھی، جس کا شیڈ راحیلہ کے مطابق وہ نہیں نکلا جو اسے سکرین پر دیکھنے میں محسوس ہوا تھا، اور اب وہ آن لائن شاپنگ کی قباحتوں پر دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے مسلسل آصف سے تائید چاہ رہی تھی۔ بشرا ہنسی تو آصف بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا۔ راحیلہ نے اپنا مذاق اڑانا محسوس کر کے اس کے کندھے پر زوردار دھپ رسید کی۔ یکدم ہی گاڑی لہرائی۔ ارے ارے سنبھل کر، راحیلہ گھبرا کر چلائی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ماریں بھی اور رونے بھی نہ دیں، مطلب پہلے ایک ڈرائیو کرتے ہوئے بندے پر آپ حملہ بھی کرو اور یہ بھی چاہو کہ گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک اور رواں چلے، آصف نے دہائی دی۔ اوہو، میں نے کون سا آپ پر توپ داغ دی تھی، ایک ہلکا پھلکا مکہ ہی تو رسید کیا تھا بس۔ تم نے سنا نہیں ہے، وہ اپنے علامہ صاحب کہہ گئے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو یہی حال ہمارا ہے۔ مکہ تو بڑی چیز ہے، اگر تم مجھ غریب کو ایک گھوری بھی ڈال دو تو میرا پتا پانی ہو سکتا ہے۔ وہ یو ٹرن لے کر واپس اس مقام پر آ چکا تھا جہاں سے انہیں مہناز کی رہائش گاہ کے لیے بائیں جانب مڑنا تھا۔ ایسے ہی تو جورو کے غلام ہیں آپ، راحیلہ نے برا مان کر منہ پھلایا۔ چاہو تو اپنی ساس سے تصدیق کر لو، انہیں تو پورا یقین ہے کہ تم نے کالا جادو کر کے ان کے بیٹے کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ وہ صرف راحیلہ کو چھیڑنے کے لیے ادھر ادھر کی ہانک رہا تھا۔ بشرا، جسے عرصے بعد ایسا دوستانہ ماحول میسر آیا تھا، مسلسل اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ راحیلہ کو اسے یوں ہنستے دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، چنانچہ اس نے بھی جان بوجھ کر آصف سے ناراضگی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ خوشگوار ماحول میں جاری اس ہلکی پھلکی گفتگو میں گم گاڑی میں موجود وہ تینوں ہی افراد ارد گرد کے ماحول سے قدرے بے پرواہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس گاڑی کو نوٹس نہیں کیا جو تیزی سے انہیں اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ گاڑی آگے جا کر ترچھی ہوئی اور ان کی راہ میں حائل ہو گئی۔ آصف نے بروقت تمام بریک لگا کر تصادم سے بچاؤ کیا۔ اچانک لگائے جانے والے بریکس کے شدید جھٹکے سے سنبھل کر جب تک وہ تینوں سیدھے ہوتے، کچھ مسلح افراد ان کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس بس تھوڑا سا کیش اور یہ موبائل فونز ہیں، تم یہ لے لو اور ہمیں خاموشی سے جانے دو۔ آصف کو لگا کہ وہ بھی رہزنی کی اس واردات کا شکار ہوئے ہیں جس سے آئے دن اس لاوارث شہر کے شہریوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے فوری طور پر اپنا والیٹ بلکہ ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل فون بھی اٹھا کر اپنے دائیں جانب کھڑے ہتھیار بردار شخص کی طرف بڑھائے۔ راحیلہ کا فون بشرا کے پاس تھا، کیونکہ بشرا کے لیے موبائل کی خریداری سر دست نہیں ہو سکی تھی کہ کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ فوری طور پر گھر سے روانہ ہو گئے تھے، اور بشرا نے راستے میں کسی موبائل مال پر رکنے کی اس کی خواہش کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ فی الحال وہ فوری طور پر مہناز سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہناز کے اپارٹمنٹ میں اس کا ایک پرانا موبائل سیٹ اضافی طور پر رکھا ہوا تھا، وہ اسی سے اپنا کام چلا سکتی تھی۔ آرام سے منہ بند کر کے بیٹھ، زیادہ ٹور ٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ آصف کے تعاون کے جواب میں اس شخص نے اس کے شانے پر زور سے اپنی گن کا دستہ رسید کیا۔ آصف کے ہونٹوں سے ہلکی سی سسکاری جبکہ راحیلہ کے حلق سے تیز چیخ بلند ہوئی۔ ان میاں بیوی کے ساتھ جاری اس ساری صورتحال کے دوران ایک شخص پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ساکت بیٹھی بشرا کا بایاں ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آصف اگرچہ شانے پر لگنے والی زوردار ضرب کے اثر سے نہیں نکل سکا تھا، پھر بھی اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ احتجاجی انداز میں چلایا۔ بولا تھا نا منہ بند کر کے بیٹھ، لیکن تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھ کیسے میں ہمیشہ کے لیے تیرا منہ بند کرتا ہوں۔ اس کے سر پر سوار شخص کو اس کی یہ بے ساختہ مداخلت اتنی گراں گزری
کہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اپنی گن کی نال اس کے منہ میں گھسا دی۔ اس حرکت پر جہاں آصف کی آنکھیں ایک دم سے ابل پڑیں، وہیں راحیلہ بھی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپتی زاروں کی طار رونے لگی۔ گن نکالو ان کے منہ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بشریٰ پہلی بار مشکل حالات کا شکار نہیں ہوئی تھی، اس لیے بے خوف تھی، اور اس بے خوفی کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں شدید سختی بھی در آئی تھی۔ اتنا بھرم بھلا کیا کر سکتی ہے تو؟ اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر گھسیٹنے والے نے اس کی دھمکی پر تمسخر کیا۔ اس کا استعمال۔ بشریٰ نے یکدم دوپٹے کے پلو میں پوشیدہ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکال کر لہرایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیڈیز پسٹل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پسٹل اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دوپٹے کے نیچے سے ہی اپنے پرس سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا، اور کسی کو علم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ تو ہاتھی کو چیونٹی کے للکارنے والی بات ہے۔ جب تک تم اس کھلونے سے ایک گولی چلاؤ گی، ہم تمہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ وہ شخص پھر تمسخر سے ہنسا۔ تمہیں یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یہ کام کر سکتی ہوں۔ بشریٰ نے یکدم ہی پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر نہ صرف اپنی ہی گاڑی میں یرغمال بنے آصف اور راحیلہ سن پڑ گئے، بلکہ انہیں گھیرنے والے بھی دم بخود رہ گئے۔ کیا مقصد ہے اس حرکت کا؟ اب تک اس سے مذاکرات کرتے شخص نے جھنجھلا کر پوچھا، اور ایک نظر راستے کے دونوں جانب ڈالی۔ اگرچہ یہ کوئی پرہجوم سڑک نہیں تھی، لیکن وقفے وقفے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں گزرتی ہی رہتی تھیں۔ اس وقت ایسی تمام سواریاں ہتھیار بند افراد کو سڑک پر قابض پا کر دور ہی سے پلٹی جا رہی تھیں، لیکن اس بات کا تو امکان تھا کہ پلٹنے والوں میں سے کوئی پولیس کو مطلع کر دیتا اور انہیں خامخواہ تصادم کا شکار ہونا پڑتا۔ میرے دوستوں کو صحیح سلامت یہاں سے جانے دو، ورنہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور یہاں میری صرف لاش ہی ملے گی۔ وہ ذہین قدرتی طور پر تھی، اور پھر چھوٹی عمر میں بڑے تجربات سے حالات نے گزار دیا تھا، اس لیے یہ تجزیہ کرنے میں دیر نہیں لگائی کہ یہ سارا انتظام اسے اغوا کرنے کے لیے ہے۔ اغوا کار ظاہر ہے وہی تھا جس کا مہناز کے فون پر قبضہ تھا، اور جس نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اپنے جال میں پھنسانے کا یہ سارا انتظام کیا تھا۔ اس شخص کا نام بھی اس کے دماغ میں روشن ہو چکا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ لالا عیسیٰ کے ٹھکانے پر لگنے والی آگ نے اس کے سب سے بڑے دشمن کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ اس دشمن کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی، اس لیے جانتی تھی کہ وہ اسے مارنے سے زیادہ اپنی قید میں لے کر ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزارنے کا خواہاں ہوگا، اس لیے اس دھمکی کا استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے کہ تمہارے دوستوں کی طرف سے بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو۔ اس نے بس ایک پل کا ہی توقف کیا اور بشریٰ کی بات ماننے کا اندیہ دے دیا۔ کچھ نہیں کریں گے یہ، بس تم انہیں جانے دو، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، میں ایک بار پھر تمہیں مشکل حالات میں بیچ راستے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر راحیلہ جذباتی ہو گئی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جسے اس جانب کھڑے ہتھیار بردار نے ناکام بنا دیا۔ اس جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں راحیلہ، تم یہاں رک کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اگر تم دونوں کو کوئی نقصان پہنچا تو میرے دل پر بہت بوجھ آ جائے گا، اس لیے پلیز یہاں سے جاؤ۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں راحیلہ کو سمجھایا، پھر آصف سے مخاطب ہو کر بولی، آپ ہی کچھ سمجھداری سے کام لیں آصف بھائی، اور اسے لے کر یہاں سے جائیں۔ آصف نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے سر کو محض اسبات میں جنبش دی اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ راستے میں حائل گاڑی ہٹا لی گئی اور آصف کی گاڑی یوں آگے بڑھی کہ راحیلہ مسلسل گردن موڑ کر کن پٹی پر پسٹل رکھے کھڑی بشریٰ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کسی سیلے رواں کی طرح بہتے چلے جا رہے تھے۔ اب تم بھی بیٹھو گاڑی میں، لیکن پہلے یہ پسٹل میرے حوالے کر دو۔ آصف کی گاڑی آگے جا چکی تو بشریٰ سے فرمائش کی گئی، جو اس نے بلا حیل و حجت قبول کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس بات کو مان کر وہ موت سے بدتر زندگی کا انتخاب کر رہی ہے، لیکن اول یہ کہ وہ خودکشی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور دوم یہ کہ اسے بازل کو اس کے انجام تک پہنچانے تک زندہ رہنے کی چاہ تھی۔ چنانچہ فوراً ہی پسٹل سے دست بردار ہو کر راہ میں مزاحم ہونے والی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی حرکت میں آئی، وہ دوسری گاڑی بھی پیچھے چل پڑی، جس نے عقب سے نہ صرف ان کا بلکہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک کا بھی راستہ روک رکھا تھا۔ آرام دہ گاڑی بے حد ہموار انداز میں چلتی تیزی سے سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے قبل اس کی تلاشی لی گئی تھی، اس کے باوجود نشست پر اس کے ساتھ بیٹھے اور آگے ڈرائیور کے ساتھ براجمان دونوں افراد بے حد چوکنے تھے، اور ان کے انداز سے ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی بھی لمحے اس کی طرف سے حملے کا خدشہ ہو۔
یقیناً بھیجنے والوں نے انہیں سخت ہدایات کے ساتھ بھیجا تھا اور اس کے بارے میں جانے کیا کچھ کہا تھا کہ وہ اسے انسان سے زیادہ کوئی چھلاوا تصور کر رہے تھے۔ اس کی ذات کے لیے یہ سارا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ تعاقب اور کسی حملے سے بچنے کے لیے 2 موٹر سائیکلوں اور ایک گاڑی پر سوار نصف درجن کے قریب محافظ بھی ہوٹل سے اگلے چوراہے پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ذہن کو پرسکون رکھنے کی خاطر آنکھیں موند کر بیٹھے معاذ کو ان کے ان اقدام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، آگے پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں اس کا دماغ خود بخود ہی سوچتا چلا جا رہا تھا۔ پہلے اور اب میڈم ایکس کے قبضے میں جانے میں بہت فرق تھا۔ پہلے محض اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے استعمال کرنا مقصود تھا۔ اب وہ اس کے ہاتھوں بہت زیادہ ذکر اور خفت اٹھانے کے بعد یقیناً جھنجھلائی ہوئی طیش زدہ ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا تھا کہ برسوں کی محنت سے اپنے ڈھب پر تربیت دی ہوئی بیٹی باغی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو بھی واپس لانا تھا اور معاذ پر کی جانے والی انویسٹمنٹ بھی وصول کرنا تھی۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے معاذ کے اندازے کے مطابق اس کے پاس تشدد کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ پہلے وہ اسے اس کے جن پیاروں کے حوالے سے بلیک میل کرتی تھی وہ سب تو اس کی پہنچ سے دور ہو گئے تھے، اور یہی بات خود معاذ کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آخری حد تک اپنے ضبط کو آزمائے گا اور ہر قسم کے تشدد کے سامنے بھرپور مزاحمت کرے گا۔ اب تمہارا سامنا ایک مجبور اور ناتجربہ کار لڑکے سے نہیں، ایک آزاد اور اپنے ہی ہاتھوں تربیت دیے ہوئے معاذ احمد سے ہوگا میڈم ایکس، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ناکوں چنے چبوا دوں گا۔ بہت کچھ سوچتے وہ تصور میں ہی میڈم ایکس کو چیلنج کر رہا تھا کہ گاڑی کو لگنے والے جھٹکے پر آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ گاڑی جھٹکا کھا کر رکی نہیں تھی، بلکہ ڈرائیور اسے لہراتا ہوا تیزی سے آگے نکال لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم پر حملہ ہوا ہے میڈم، ہمارے دونوں موٹر سائیکلسٹ گولیوں کا نشانہ بن کر سڑک پر گرے ہیں، اور پیچھے والی گاڑی بھی رک گئی ہے، شاید اس کے ٹائر برسٹ ہو گئے ہیں۔ معاذ جو سڑک پر پھیلی افراتفری کو محسوس کر چکا تھا، اگلی نشست پر موجود شخص کی بات سن کر چونکا۔ اس وقت ان لوگوں پر حملے کا مطلب تھا کہ اس کے حمایتی میدان میں اتر چکے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ حیران تھا۔ اس نے وکی کو ایسی کسی بھی حرکت سے منع کیا تھا، اور قطعی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے حکم سے سرتابی کرے گا۔ جو نشانہ بن گئے ہیں فی الحال ان کی فکر چھوڑو اور خود نکلنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس بلٹ پروف شیشوں اور ٹائروں والی گاڑی ہے، تمہیں نشانہ بنانا آسان نہیں ہوگا۔ خود کو ہرگز بھی گھیرے میں مت آنے دینا۔ بات کرنے والے نے جانے انجانے میں فون کا سپیکر کھول دیا تھا، جس کے باعث وہ بھی میڈم ایکس کی آواز صاف سن سکتا تھا۔ ہم یہی کر رہے ہیں میڈم، میں نے بس آپ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کال کی تھی، اس نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت ان کی گاڑی نے عجلت میں راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک موٹر سائیکل کو سائیڈ مار دی۔ موٹر سائیکل توازن بگڑنے سے سڑک پر پھسلی اور اس کا سوار اچھل کر فٹ پاتھ کے قریب اس طرح گرا کہ اس کا سر فٹ پاتھ کے کنارے سے ٹکرایا۔ اس کے سر سے ابل کر سڑک پر پھیلنے والے لہو کی سرخی گردن موڑ کر پیچھے کا منظر دیکھتے معاذ کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ انسانیت سے گاڑی چلاؤ، معاذ نے بے ساختہ ہی ڈرائیور کو ٹوکا۔ تم منہ بند کرو، یہ سب تمہارے ہی حمایتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے غصے سے بپھر کر اپنی گن اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ او خانہ خراب، اب یہ کیا ہے؟ اگلی نشست پر موجود شخص کی حیرت اور کچھ خوف میں ڈوبی آواز نے معاذ کو اپنی کن پٹی پر رکھی گن کی نال کو بھلا کر سامنے دیکھنے پر مجبور کیا۔ گاڑی کے بالکل سامنے ایک عجیب و غریب شکل کا ڈرون اڑ رہا تھا۔ اس کی بلندی بہت کم تھی، اس لیے آرام سے نظروں میں آ گیا تھا۔ ہٹ کرو، اسے ہٹ کرو، معاذ کے ساتھ بیٹھا شخص چلایا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی عملی قدم اٹھایا جاتا، ڈرون سامنے سے ہٹ کر عین گاڑی کے چھت کے اوپر پہنچ گیا۔ اور تیز چلاؤ۔ ان لوگوں کو اپنے اگلے اقدام کے بارے میں کچھ سجھائی نہیں دیا تو چیخ کر ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس ساری افراتفری اور سراسیمگی کے دوران معاذ بالکل مختلف زاویے سے سوچ رہا تھا۔ میڈم ایکس اور اس کے ساتھیوں کو شک تھا کہ یہ اس کے ساتھی تھے جو اسے ان کے قبضے سے نکالنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے، لیکن اب وہ ان کے اس خیال سے بالکل بھی متفق نہیں رہا تھا۔ یہ لالا اور اس کے لوگوں کے کام کرنے کا انداز نہیں تھا، نہ ہی اسے لالا کے پاس ایسے کسی ڈرون کی موجودگی کا علم تھا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ اسے لے جانے والے اپنے محافظوں سے محروم ہو گئے تھے۔
اور یہ کارروائی کرنے والے ہنوز نظروں سے اوجھل تھے۔ اب بھی چند پل کے لیے نظروں کے سامنے آنے والے ڈرون کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، اور اندازہ تھا کہ مذکورہ ڈرون اس وقت گاڑی کی چھت کے اوپر اڑ رہا ہے۔ گاڑی کی چھت سے کوئی شے ٹھک کر کے پتھر کی طرح ٹکرائی تو وہ سب کے سب یکبارگی اچھل ہی پڑے۔ آگے والے نے بے اختیار ہی ایک بار پھر میڈم ایکس کا نمبر ملا لیا اور جلدی جلدی اسے سب کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کے دوران انہوں نے چھت کی جانب سے ایسی آوازیں سنی جیسے اسے ڈرل کیا جا رہا ہو۔ ان کی نظریں چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ واضح طور پر وہاں ایک سوراخ نمودار ہو رہا تھا۔ میڈم سے بات کرو۔ معاذ کی نظریں چھت پر ہی تھیں کہ آگے والے نے درست لہجے میں بولتے ہوئے اپنا موبائل اس کے حوالے کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے معاذ؟ تم ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ یقیناً تم نے پہلے سے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ تم شاید یقین نہ کرو لیکن میرے لیے بھی یہ سب اتنا ہی حیران کن ہے جتنا تم لوگوں کے لیے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ نہ کرو یقین، مگر جان لو کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے آگے میں بھی اتنا ہی بے بس ہوں جتنا کہ تم لوگ۔ تم اسے روکنے کے لیے شاید کچھ کرنے کے لائق ہو، میں تو اس کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اس کا جواب سچ پر مبنی تھا، جس پر میڈم ایکس نے ایک زور کا ہنکارا بھرا اور غصے سے بولی، تمہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ میں تیار ہوں، اس نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر چھت پر نظر ڈالی۔ وہاں بننے والے سوراخ سے اب ایک گن کی نال جھانک رہی تھی۔ روکو، گاڑی روکو۔ اس کے ساتھ ہی نشست پر براجمان شخص بھی اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ گن کی نال نمودار ہوتے ہی وہ زور سے چلایا۔ ڈرائیور جو پہلے ہی سراسیمگی کا شکار ہو چکا تھا ایمرجنسی میں بریک لگائے۔ گاڑی کے رکنے سے پہلے ہی وہ شخص دروازہ کھول چکا تھا۔ چلتی سڑک پر یوں اچانک دروازہ کھولنے پر پیچھے سے آتی ایک گاڑی زور سے کھلے دروازے سے ٹکرائی۔ ان کی گاڑی کا ڈرائیور اس عرصے میں گاڑی روک چکا تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ شخص جان بچا کر نیچے کود پاتا، چھت کے سوراخ سے جھانکتی گن کی نال کا رخ اس کی طرف ہوا اور گولی سیدھی اس کی پیٹھ میں گھس گئی۔ وہ کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ڈکرا کر دوبارہ نشست پر گر گیا۔ گن کی نال فوراً ہی گھومی اور اگلی نشست پر بیٹھے شخص کو نشانہ بنایا۔ ادھر سڑک پر بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی۔ گاڑی کے دروازے سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہونے والی چھوٹی کار ترچھی ہو کر رک گئی تھی، جس کے باعث پیچھے سے آنے والا ٹریفک تعطل کا شکار تھا۔ حقیقتاً دو گاڑیوں کے یوں بیچ سڑک پر رک جانے کے باعث بہت کچھ درہم برہم ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ گولیوں کے بے آواز ہونے کے باعث دو بندوں کی گاڑی میں موت بھی ابھی تک صیغہ راز میں تھی، لیکن بات کھلنے میں بس کچھ ہی وقت لگنا تھا کہ پیچھے رکنے والی گاڑیوں کے سوار صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی گاڑیوں سے اترنے لگے تھے۔ معاذ کے پاس اس ساری صورتحال کی کوئی وضاحت نہیں تھی، اس لیے اس نے موقع سے ہٹ جانے کو ہی مناسب جانتے ہوئے دروازہ کھولنے والا بٹن پش کیا۔ بالکل یہی کام اس سے پہلے ڈرائیور کر گزرا تھا اور اس پھرتی کی وجہ سے ہی اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا تھا کہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہاں آ جائیں سر۔ ابھی معاذ نے گاڑی سے نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ چست ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ایک پستہ قد شخص نے اسے مؤدبانہ مخاطب کیا۔ اس شخص نے ماتھے پر کافی جھکی ہوئی پی کیپ کے ساتھ ساتھ سن گلاسز اور ماسک کا استعمال کر رکھا تھا۔ البتہ لہجے نے چغلی کھائی تھی کہ اردو بولنے کے باوجود وہ شخص اردو دان نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ اس کے مؤدبانہ لہجے کے باوجود معاذ نے اس کی بات ماننے کے بجائے سخت لہجے میں سوال کیا۔ جواباً اس نے ایک لفظ ادا کیا۔ اس لفظ کو سن کر معاذ دم بخود رہ گیا۔ یہ انہی کوڈ ورڈز میں سے ایک تھا جو اس نے وکی اور زینہو کے نمائندے کے درمیان طے کیے تھے۔ پلیز سر، ہری اپ۔ اس نے معاذ کو مزید سوچنے کا موقع دینے کے بجائے اصرار کیا کہ اب لوگ وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن فطری طور پر ان کا رخ بائیں جانب حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کی طرف تھا، جبکہ معاذ گاڑی کے دائیں جانب کھڑا تھا۔ اوکے، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس شخص کے اشارے پر قریب کھڑی گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس طرح غیر متوقع طور پر اس معاملے میں ٹانگ اڑانے والے کون لوگ تھے۔ پلیز راہیلہ، رونا تو بند کرو۔ جائے وقوعہ سے کچھ دور جانے کے بعد آصف نے گاڑی ایک جانب کر کے روکی اور مسلسل آنسو بہاتی راہیلہ سے عاجزانہ لہجے میں بولا، کیسے بند کروں؟ آج پھر میں اپنی سہیلی کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ کیسی دوست ہوں میں کہ مشکل میں کبھی دوست کے کام نہیں آ پائی۔
وہ خاموش ہونے کے بجائے اور بھی شدت سے رونے لگی۔ انسان کے اختیارات محدود ہیں، تم اس کی مدد اس لیے نہیں کر سکیں کہ یہ تمہارے بس میں ہی نہیں تھا۔ آدمی جہاں خود بے بس ہو وہاں بار بار خود کو مورد الزام ٹھہرا کر خواہ کے گلٹ کا شکار کیوں ہو؟ آصف نے اسے سمجھایا۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آ رہی آصف، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں اپنی سہیلی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر خود کو محفوظ کر چکی ہوں۔ وہ واقعی اپنے احساس ندامت سے جان چھڑانے میں ناکام تھی۔ وہاں رک کر بھی تم اپنی جان قربان کرنے سے زیادہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی تھیں۔ اب کم از کم اسے بچانے کی کوشش تو کر سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ اس نے جلدی سے آصف کی طرف رخ کر کے دیکھا۔ آنسوؤں سے تر رخسار، بھیگی بھیگی پلکیں اور رونے سے سرخ پڑی ناک دیکھ کر آصف نے ایک سرداہ بری۔ مجھے تو تمہاری سہیلی سے جیلسی فیل ہو رہی ہے، مطلب میری بیگم کو مجھ سے بھی زیادہ کسی سے اتنی شدید محبت ہے۔ یہ خامخواہ کا تقابل ہے۔ انسان کی زندگی میں صرف ایک شخص نہیں ہوتا کہ وہ بس اسی سے محبت کرتا جائے۔ آپ بھی تو مجھ سے ہٹ کر اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ رونا بھول کر اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ آصف نے اس کی صدا پر زور سے کہا لگایا، میری سہیلی اغوا ہو گئی ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ راہیلہ نے مزید برا منایا، میری ایسی مجال، میں تو بس ذرا تمہیں اس رونے دھونے سے نکال کر دوسرے ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو یوں تیوریاں چڑھائے لڑاکا بیوی کے روپ میں کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ اب میں لڑاکا بھی ہو گئی؟ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ راہیلہ مجھے تم سب سے زیادہ اس لیے پسند ہو کہ سارے خاندان میں تم سے زیادہ سادہ لوح اور صلح جو لڑکی نہیں دیکھی میں نے۔ راہیلہ کو اپنے بارے میں دی جانے والی رائے پسند نہیں آئی اور باقاعدہ بحث پر اتر آئی۔ بے شک تم لڑاکا بیوی کے روپ میں اچھی لگ رہی ہو، لیکن اب مزید وقت ضائع کیے بغیر کام کی بات کرتے ہیں۔ آصف نے یکدم سنجیدگی اختیار کر لی۔ کیا مطلب؟ راہیلہ اس کی بات پر چونکی۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ آصف نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کیا۔ وہ راہیلہ نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا لیکن پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ میرا موبائل تو بشرا کے پاس ہی تھا، میں نے یہ سوچ کر اس کے پاس رکھوا دیا تھا کہ اسے راستے میں ضرورت ہوئی تو استعمال کر لے گی۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے موبائل پر ٹریکر لگا ہوا ہے؟ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ میرے موبائل کے ذریعے بشرا کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ راہیلہ یکدم جذباتی ہو گئی اور آصف کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے جوش سے بولی، پلیز آصف، اس کی لوکیشن ٹریس کریں اور چلیں اسے بچانے۔ میں کوئی جیمز بانڈ یا ایجنٹ 007 نہیں ہوں کہ خود میدان عمل میں اتر کر کشتوں کے پشتے لگا دوں۔ ہم تھانے چل رہے ہیں، وہاں رپورٹ کریں گے، آگے پھر جو کرنا ہوا وہ پولیس کرے گی۔ آصف نے اسے سمجھایا۔ راہیلہ ماضی میں پولیس کے کردار کی وجہ سے زیادہ مطمئن تو نہیں تھی، لیکن اس کی عقل میں آصف کی دلیل آ گئی تھی کہ وہ واقعی ایک عام سا شہری بشرا کو لے جانے والے خطرناک جرائم پیشہ افراد کے خلاف خود سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تھانے ہی چلتے ہیں، کیا پتہ اللہ سبب بنا ہی دے۔ امید و بیم کی ملی جلی کیفیت میں اس نے آصف کی تائید کی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھانے پہنچنے پر انہیں سیدھا اندر لے جانے کے بجائے ہیڈ محرر کے کمرے کے باہر برآمدے میں انتظار کے لیے بٹھا دیا گیا۔ وہاں بیٹھے انہیں اندر ہونے والی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھو اصغر استاد، ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ یہ گیس لیکیج اور اتفاقی حادثے وغیرہ کی کہانی میڈیا کے لیے رہنے دو اور ہمارے سامنے سچ اگلو۔ اگر تم نے سچ نہ اگلا تو ہم اگل دیں گے کہ وہاں تہہ خانے میں تم لوگوں نے خفیہ قید خانہ بنا رکھا تھا اور ممنوعہ بور کا اسلحہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ ابتدائی جملے ہی اتنے چونکا دینے والے تھے کہ ان کی پوری توجہ اندر جاری گفتگو کی طرف مبذول ہو گئی۔ کیسے اگلو گے سچ؟ تمہارا منہ بند کرنے کی قیمت ادا کر رکھی ہے میں نے۔ یہ یقیناً اصغر استاد تھا جس نے طیش زدہ لہجے میں دھمکی کا جواب دیا تھا۔ صاحب کا خیال ہے کہ منہ بند رکھنے کی وہ قیمت ناکافی ہے۔ یقیناً وہ ہیڈ محرر ہی تھا جو اصغر استاد نامی شخص سے معاملات طے کر رہا تھا۔ لالا کے ہوتے تم لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار بات طے ہونے کے بعد دوبارہ زبان کھول سکو، لیکن اب جب دیکھو تب منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہو۔ اصغر نے شکوہ کیا۔ لالا لالا تھا اصغر استاد، کیا تم لالا کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ دعویٰ کروں تو بے فضول، لیکن تم بھی یاد رکھو کہ لالا کا شاگرد اتنا ہلکا نہیں ہے کہ تم جب چاہو اسے اپنی انگلیوں پر نچانے لگو۔
اپنے صاحب کو بولنا کہ ہاتھ ہولا رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن پچھتانا پڑے۔ پولیس والے کی بات کا جواب دیتے ہوئے اصغر استاد کی آواز بتدریج بلند ہوتی چلی گئی تھی، اور پھر اندر سے ایسی آوازیں آئی تھیں جیسے کوئی زور سے کرسی کھسکا کر اپنی جگہ سے حرکت میں آیا ہو۔ اگلے ہی لمحے ایک شخص بھگولے کی طرح ہیڈ محرر کے کمرے سے برآمد ہوا۔ آصف فوری طور پر فیصلہ لیتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ ایکسکیوز می، اصغر کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس نے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی غصے میں تھا۔ ایک اجنبی کو اپنے سر پر سوار دیکھ کر مزید جھنجھلایا اور کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ بات یہاں نہیں ہو سکتی۔ آصف نے اپنی آواز دبا کر مدعا بیان کیا، جس پر اصغر نے اسے گھور کر دیکھا اور ساتھ ہی ایک نظر رحیلہ پر ڈالی جو خود بھی آصف کے پیچھے وہاں تک چلی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر میری گاڑی میں آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا فضول بات نہیں کرنے کا، اپنا دماغ سالہ پہلے ہی بہت شارٹ ہے۔ اس نے مشروط اجازت دے دی، جس پر وہ دونوں شکر ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ باہر آ کر وہ اس بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھا جسے وہ لوگ تھانے میں داخل ہوتے وقت بھی دیکھ چکے تھے۔ گاڑی میں ڈرائیور موجود تھا اور ایک دوسرا شخص بھی۔ وہ شخص اصغر استاد کو آتے دیکھ کر پھرتی سے نیچے اترا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ اس کے بغلی ہولسٹر اور مخصوص چال ڈھال سے ظاہر تھا کہ وہ اصغر کے باڈی گارڈز کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ تم دونوں اندر بیٹھو۔ اصغر نے خود گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے ان دونوں میاں بیوی کو اشارہ کیا اور خود گھوم کر اگلی پیسنجر سیٹ کی طرف کھلنے والے دروازے تک پہنچا۔ تو نیچے اتر خیرو، مجھے ان دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ دروازہ کھول کر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو حکم دیا، جس کی ظاہر ہے اسے تعمیل کرنی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور باڈی گارڈ کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ ان دونوں میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن پوری طرح چوکنا اور ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی نظروں میں کچھ راحیلہ اور آصف کے لیے شک بھی لہرا رہا تھا، لیکن وہی بات تھی کہ وہ اصغر سے کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ اب بول، اصغر اپنے ساتھیوں کی فکر مندی سے بے نیاز آصف سے مخاطب تھا۔ آپ لالا عیسیٰ کے ساتھی ہیں؟ آصف نے بات کرنے سے پہلے ایک بار تصدیق کر لینا مناسب سمجھا۔ اپن کالے چور کا ساتھی ہے، تجھ کو اپنے سے جو بات کرنی ہے وہ کر، ورنہ پھٹ یہاں سے۔ اصغر کا مزاج ابھی تک پوری طرح اعتدال پر نہیں آیا تھا۔ میں بشریٰ گلزار کی سہیلی راحیلہ اور یہ میرے شوہر آصف ہیں۔ ہمیں بشریٰ کی زبانی علم ہوا تھا کہ لالا عیسیٰ اس کے اور معاذ بھائی کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تھانے میں ہم نے آپ کی اور ہیڈ محرر کی گفتگو سنی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کا تعلق لالا عیسیٰ سے ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ جس مسئلے پر مدد طلب کرنے تھانے آئے ہیں وہ آپ سے بیان کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس بار راحیلہ نے ہمت کر کے گفتگو میں حصہ لیا اور اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بولتی چلی گئی۔ بشریٰ سے کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ اصغر نے ساری بات سنی تو چونک کر بےتابی سے پوچھا۔ راحیلہ نے حوالے ہی ایسے دیے تھے کہ وہ اپنا سارا غصہ اور جھنجھلاہٹ بھول کر تجسس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کل سے لے کر اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ ہمارے ساتھ ہی تھی، لیکن میرے خدا، کل سے ہم پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور وہ اپنی سہیلی کے پاس تھی۔ اصغر تو بلبلا ہی اٹھا، لیکن اس کا فون کیوں بند تھا؟ معاذ اور لالا نے کتنی بار اس کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں آیا۔ پہلے رد عمل کے بعد اس نے فوری طور پر ذہن میں موجود اہم ترین سوال داغا۔ اس کا فون گر کر ٹوٹنے کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ میرے فون سے کال کر کے معاذ سے بات کر سکے، لیکن رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ صبح خبروں میں آپ لوگوں کی رہائش گاہ پر آگ لگنے کی خبر سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی اور سب کی خیریت جاننا چاہتی تھی۔ شاید وہ جذبات میں سیدھی آتش زدگی کا شکار ہونے والی آپ کی رہائش گاہ پر ہی پہنچ جاتی، لیکن آصف نے روکا کہ اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ واپس مہناز کے پاس چلی جائے تو شاید اس کے ذریعے کچھ خیر خبر مل سکے۔ اس سلسلے میں اس کی مہناز سے بات بھی ہوئی تھی۔ راحیلہ نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ مہناز سے بات ہوئی تھی؟ کب، کس وقت؟ اصغر کے لیے یہ ایک اور چونکا دینے والی بات تھی۔ مشکل سے 2-2.5 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، لیکن مہناز تو آج صبح سے ہسپتال میں داخل ہے۔ کسی نے اس کے اپارٹمنٹ میں گھس کر اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس بیچاری کی ذہنی حالت تو اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹر اسے ہم میں سے بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اصغر کا یہ انکشاف راحیلہ کے لیے ہلا دینے والا تھا۔ پھر وہ کون تھا جس سے بشریٰ مہناز سمجھ کر میسج پر بات کرتی رہی؟ اس نے بشریٰ کو بتایا تھا کہ اس کے موبائل کا مائک خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ کال پر بات نہیں کر سکتی۔ بشریٰ نے اسے اپنے اپارٹمنٹ پر واپسی کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا۔ اس نے زرد رنگت کے ساتھ ساری بات بتائی۔
بات بالکل صاف ہے راہیلا، مہناز کا فون کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اس نے چالاکی سے کام لے کر بشرا کو اس بات سے آگاہ نہیں ہونے دیا۔ یوں اسے آسانی سے معلوم ہو گیا کہ بشرا کب اور کس کے ساتھ آ رہی ہے۔ اسی لیے تو ان لوگوں نے مکمل پلاننگ سے گھات لگا کر اسے اتنی آرام سے چھاپ لیا۔ یہ تجزیہ کرنے والا آصف تھا جسے سن کر اصغر اچھل پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بشرا کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ ہم اسی حادثے کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئے تھے کہ اتفاقاً آپ سے سامنا ہو گیا، اور ہم نے سوچا کہ پولیس کے مقابلے میں آپ سے مدد طلب کرنا زیادہ سود مند ہوگا۔ یہ تو سب سے پہلے بتانے والی بات تھی یار، اب تک تو جانے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ اصغر نے ماتھے پر پسینہ پونچھتے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ ہمارے پاس اس تک پہنچنے کا ایک کلو ہے۔ راہیلا کا موبائل بشرا کے پرس میں ہے اور موبائل پر ٹریکر لگا ہوا ہے۔ ٹریکر کی مدد سے آپ کو اس تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آئی ایم سوری، میں ایک عام سا انسان ہوں، اس لیے خود ایسی کوشش نہیں کر سکا اور پولیس کی مدد کے لیے دوڑا آیا۔ آصف نے بات کے آخر میں ندامت کا اظہار کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں یار، تم جو کلو لے کر آئے ہو وہی بہت زبردست ہے۔ اصغر نے بے تکلفی سے اسے تسلی دی اور مزید بولا، ایسا کرو تم لوگ میرے ساتھ چلو، ٹریکر وغیرہ کی تفصیل تم بتانا، بشرا کو بازیاب کروانے کی کارروائی ہم کریں گے، جیسی آپ کی مرضی۔ آصف اگرچہ ساری زندگی گنڈے بدماشوں سے دور رہا تھا، لیکن اس وقت انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اپنی گاڑی کی چابی دو۔ اصغر نے پیچھے کی طرف جھک کر آصف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آصف نے جیب سے چابی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اصغر نے اشارے سے ڈرائیور کو قریب بلایا اور چابی اسے تھماتے ہوئے بولا، ان کی گاڑی لے کر تم اور ظفر پیچھے آؤ، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی وہ خود کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ڈرائیور چابی اگنیشن میں ہی لگی چھوڑ گیا تھا۔ اسے گھماتے ہی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ گاڑی چلتی اس سے پہلے ہی ڈرائیور اپنے ساتھی کو آواز دیتے ہوئے آصف کی گاڑی کی طرف دوڑا۔ اس کی اور باڈی گارڈ کی باغ دوڑ سے بے نیاز اصغر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں سائے کی طرح اس کے پیچھے تک آئیں گے۔ آپ یہاں؟ اگرچہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے یوں میڈم ایکس کی گرفت میں جانے سے قبل ہی اچک لینے والے لوگ کون تھے، لیکن اس بات کی قطعی امید نہیں تھی کہ یہاں پاکستان میں اچانک زین ہو سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں ایک سرکاری دورے پر سفارتی وفد کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ وفد جس ایجنڈے کے ساتھ آیا ہے اس میں تو میرا زیادہ کردار نہیں، لیکن میری حکومت نے مجھے کچھ اہم معاملات طے کرنے کی ذمہ داریاں ضرور سونپی ہیں، اور تم بھی ہمارا ایک اہم معاملہ ہی ہو۔ زینہو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی یہاں موجودگی کی وضاحت دی۔ میرے لیے یہ قطعی غیر متوقع ہے، خصوصاً جس طرح آپ کے آدمیوں نے منظم کارروائی کر کے مجھے میڈم ایکس کے آدمیوں کی تحویل سے نکالا ہے۔ میں دور دور تک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، شاید اس لیے کہ تم ذہنی طور پر شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ زینہو کے لہجے میں ہلکی سی طنز کی آمیزش تھی۔ ہرگز نہیں، معاذ اس بات پر تڑپ اٹھا، میں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، بس اعظم کے حصول کے لیے ایک شارٹ کٹ کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی ہمیں میڈم ایکس اور اس کے سرپرستوں سے ایک طویل جنگ لڑنی ہے، اور سجل اس طویل جنگ کے اختتام کا انتظار شاید نہ کر سکے۔ وہ جس کنڈیشن میں ہے اسے اس وقت میں سب سے بڑا ریلیف یہی دے سکتا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس تک پہنچانے کا انتظام کر دوں، اور وہ ہو گیا ہے۔ اس نے زینہو کو اپنے عمل کی وضاحت دی۔ ہمارے حساب سے یہ جذباتی اقدام تھا۔ اپنی اس حرکت کے نتیجے میں تم غیر معینہ مدت کے لیے بھی میڈم ایکس کی گرفت میں جا سکتے تھے۔ ایسا ہونے کی صورت میں ایک بڑا اور اہم مشن التوا کا شکار ہو جاتا۔ زینہو نے اس کی وضاحت پر اپنی رائے دی۔ میرے لیے اعظم کو اس کی ماں سے ملانا ہی سب سے اہم مشن تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ جب ہم بڑے کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرتے وقت غیر جذباتی ہو کر عقلی بنیاد پر سارا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک فرد جو ہمیں کتنا ہی عزیز ہو، اس کی خاطر پوری قوم کے مفاد کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم نے تمہاری خواہش پر پاکستان بھجوایا ضرور تھا، لیکن تمہیں نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ تم ہمارے ساتھ ایک اہم مشن کی کمٹمنٹ کر چکے ہو۔ زینہو نے اسے تنبیہ کی۔ آئی ایم سوری، واقعی میں فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن آپ میری کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ آپ میری جگہ نہیں ہیں، اور آپ کو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا جس سے مجھے گزرنا پڑا ہے۔
انسان کی عزیز ترین ہستی موت کے منہ میں ہو تو اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ وہ اب بھی اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے شک میں تمہاری جگہ نہیں ہوں، لیکن یہ مت کہو کہ مجھے آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ دنیا میں اپنی اولاد کو کھو دینے کی آزمائش سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہوتی۔ میں اس آزمائش سے گزری ہوں، اور پھر میرے اوپر یہ آزمائش بھی آئی ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل میں اہم ترین کردار ادا کرنے والی مجرمہ کو سزا دلوانے کی بجائے اس بات پر غور کروں کہ اس مجرمہ کو اس کے جرم کی سزا دلوانے سے زیادہ ملک اور انسانیت کا مفاد اہم ہے۔ زینہو نے کہا تو معاذ کو یاد آ گیا کہ زینہو کا بیٹا سونیا اور اس کی ٹیم کے ایک چینی ہوٹل میں پلانٹ کیے گئے بم سے ہوٹل کو بچانے کے لیے اپنی جان ہار گیا تھا۔ سونیا کے خلاف ان لوگوں کے پاس ٹھوس ثبوت موجود تھے، لیکن تب اس نے اصرار کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے مشن پر سونیا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے سونیا کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہایت کم عمری میں مخصوص انداز سے تربیت پانے کے باعث سونیا وہ جرائم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی جو آج خود اس کے لیے باعث شرم ہے۔ اس نے سونیا کے تائب ہو جانے اور اسرائیل کی سرزمین پر کارآمد ثابت ہونے تک کے بھی دلائل دیے تھے، اور اس وقت زینہو نے جذباتی ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی موت کی ذمہ دار مجرمہ کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ اس نے سوچنے اور اس معاملے کو پرکھنے کے لیے وقت لیا تھا۔ اس میٹنگ میں شین یاہی بھی اس کے ساتھ تھا، اور شین یاہی نے سونیا کو معافی دینے کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن زینہو نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ پہلے اس بات کی پرکھ کی جائے گی کہ سونیا میں آنے والا انقلاب حقیقی ہے یا وہ دروغ گوئی سے کام لے رہی ہے، پھر ہی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سوری، سامنے سے دلیل ایسی آئی تھی کہ اس کے پاس سر جھکا کر معافی مانگ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اٹس اوکے، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم نے سونیا کی پرکھ کے سارے مراحل طے کر لیے ہیں، اور ہمارے ماہرین میں سے اکثریت کی رائے ہے کہ سونیا کی طرف سے ہمیں دھوکہ دیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس اہم ترین مرحلے کے طے ہونے کے بعد ہماری خواہش ہے کہ جلد از جلد مشن پر کام شروع کر دیا جائے، اور ظاہر ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم یہاں کی الجھنوں سے اپنی جان چھڑوا کر واپس چین آؤ اور مشن پر جانے کی تیاری کرو۔ تم اگر میڈم ایکس کے قبضے میں چلے جاتے تو معاملات بہت زیادہ الجھ جاتے، اسی لیے ہمارا دخل دینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ سمجھے گی کہ میں نے اس سے وعدہ خلافی کی ہے، اور اعظم کو آزادی دلانے کے بعد خود کو بھی اپنے آدمیوں کے ذریعے آزاد کروا لیا ہے۔ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جانتے ہو کہ تم نے دھوکہ نہیں کیا، بس اتنا کافی ہے۔ انسان کو دوسروں سے زیادہ اپنی نظروں میں شفاف ہونا چاہیے۔ زینہو نے اسے زندگی کا ایک اور سبق دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرایا، پھر استفسار کیا، اعظم کب تک سجل کے پاس پہنچ جائے گا؟ بہت جلد۔ تمہارے دوست وکی سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے، اور اس وقت وکی سے اعظم کو اپنی تحویل میں لینے کا مرحلہ طے ہو رہا ہے، لیکن سائیں صداقت شاہ کی رہائی کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ اعظم کے علاوہ سجل کی اپنے دیگر گھر والوں سے بھی ملاقات ہو جائے، ایک ایسی مریضہ جسے ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں۔ آخری وقت میں اپنوں کے قریب رہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کانپنے لگی تھی، لیکن حقیقت سے نظریں تو بہرحال نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔ اب ہم نے اپنا ہاتھ اس معاملے میں ڈال دیا ہے تو سمجھو سارے مسائل حل ہو گئے۔ پہنچ جائیں گے صداقت شاہ بھی اپنی بیٹی کے پاس؟ زینہو نے اسے تسلی دی۔ تھینک یو سو مچ، جتنا کچھ آپ نے کیا ہے۔ اس کے بعد سمجھ لیں کہ میں آپ کا بے دام غلام ہوں، اور وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ چاہیں۔ وہ زینہو کی بات سن کر جذباتی ہو گیا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر بولا، میرے یہاں کچھ اہم کام باقی ہیں۔ بشرا اور اس کے مجرم بازل کو تلاش کر کے بازل کو بشرا کے حسب خواہش سزا دینی ہے، اور جانے سے پہلے ایک بار اپنے گھر والوں سے بھی ملنا ہے، کہ معلوم نہیں دوبارہ ہمارا ملنا ممکن ہو بھی یا نہیں۔ ہو جائے گا یہ سب بھی۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تمہارے مسائل حل ہونے کے بعد ہی تمہیں کوئی ذمہ داری سونپیں گے، تو اطمینان رکھو کہ ہم اپنا وعدہ پورا بھی کریں گے۔ زینہو نے اسے اطمینان دلایا، اور پھر ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، یہاں تمہارے کاموں کو آسان بنانے کے لیے ہم نے تمہارے لیے ایک مدد کا انتظام کیا ہے۔ میں چاہتی تو رہائی دلوانے کے بعد تمہیں تمہارے موجودہ ٹھکانے پر جانے کی اجازت دے دیتی، لیکن یہاں بلانے کا بنیادی مقصد یہی تھا
کہ میں تمہاری کسی سے ملاقات کروانا چاہتی تھی۔ وہ کون ہے؟ معاذ متجسس ہوا۔ چند منٹ ہی کی بات ہے، وہ پہنچ جائیں تو آمنے سامنے دونوں کا تعارف کروا دوں گی۔ زینہو نے ایک بار پھر اپنی بھید بھری مسکراہٹ کا جادو جگایا۔ معاذ کو اگرچہ تجسس تھا لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ مشکل سے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ زینہو کو مہمان کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ آؤ چل کر مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ زینہو نے اپنی نشست چھوڑ دی اور معاذ سے مخاطب ہوئی۔ معاذ پرجوش سا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب تک وہ لوگ باہر برآمدے تک پہنچے، مہمان اپنی گاڑی سے اتر چکا تھا۔ 2 پیس سوٹ میں ملبوس پروقار شخصیت کے مالک اس درمیانی عمر کے شخص نے پہلی نظر میں ہی معاذ کو متاثر کیا۔ وہ نپے تلے قدموں سے چلتے ان کی طرف بڑھے تو معاذ نے کچھ مانوسیت سی محسوس کی۔ خوش آمدید مسٹر سکندر بخت، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میری دعوت قبول کی۔ زینہو نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے آنے والے سے خیر مقدمی کلمات ادا کیے۔ دوستوں کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ انہوں نے سر کو ذرا سا خم دے کر خوش دلی سے جواب دیا۔ ان سے ملیے، یہ معاذ احمد ہیں۔ زینہو نے فوراً ہی انہیں معاذ کی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے اس سے بھی ایک گرم جوش مصافحہ کیا اور مسکرا کر بولے، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ینگ مین۔ مجھے بھی خوشی ہوئی ہے سر، کہنے کو معاذ نے جواب میں ایک رسمی جملہ ہی ادا کیا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے اس اجنبی شخص سے مل کر خوشگواریت کا احساس ہوا تھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ زینہو نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس دوران معاذ جائزہ لے چکا تھا کہ اگرچہ آنے والا بظاہر سادہ سے حلیے میں اکیلا ہی اندر آیا تھا اور اس کی گاڑی میں ایک ڈرائیور کے سوا کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی ماحول یکسر بدل گیا تھا اور خود اپنی آمد کے وقت اس نے اس کوٹھی میں جتنا حفاظتی عملہ دیکھا تھا، اس کی تعداد یکدم دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس فضا میں ایک ڈرون کیمرہ بھی اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور کچھ بعید نہیں تھا کہ جتنے پہرے دار کوٹھی کے اندر دکھائی دے رہے تھے، باہر بھی کم و بیش اتنے ہی موجود ہوں۔ معاذ کو آپ کے بارے میں نے تجسس میں رکھا تھا، تو بہتر ہے پہلے آپ کا اس سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ وہ واپس اس آفس نما کمرے میں نہیں آئے تھے جہاں اس کی زینہو سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہ جس کمرے میں موجود تھے وہ سادہ مگر قیمتی ساز و سامان سے سجا ایک پروقار سا ڈرائنگ روم تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، سکندر بخت نے مسکرا کر جواب دیا۔ معاذ، یہ کرنل سکندر بخت ہیں، تمہارے ہاں کے ایک خفیہ ادارے کے سربراہ۔ انہیں ہمارے ایک نمائندے نے تمہارے متعلق رپورٹ دی تو انہوں نے خود تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آنے والے کا تعارف کروایا گیا تو معاذ کو اندازہ ہوا کہ اسے ان کے لیے مانوسیت کا احساس کیوں ہوا تھا۔ اصل میں یہ احساس ان کی ذات نہیں بلکہ ادارے کے لیے تھا۔ سادہ لباس میں ہونے کے باوجود وہ اپنی چال ڈھال اور بالوں کے انداز سے ایک فوجی ہی محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک اعلیٰ فوجی افسر بطور خاص اس سے ملاقات کے لیے وہاں آیا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو ینگ مین؟ تمہارے بارے میں جو کچھ میں نے جانا، اس کے بعد تم سے یہ ملاقات ضروری ہو گئی تھی۔ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں اپنے وطن کے ہر اس فرد کا قدردان ہوں جو اس وطن کا وفادار ہو اور اس کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ انہوں نے اس کی کیفیت بھانپ کر اسے ٹوکا۔ میں وطن کے لیے کہاں کچھ کر سکا ہوں سر، میں تو بس اپنی بقا کی جنگ ہی لڑتا پھر رہا ہوں۔ ہاں، بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ خود کو اپنے وطن کے خلاف استعمال نہ ہونے دوں۔ اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اتنا ستائے جانے کے باوجود تم نے اپنے وطن کو نقصان سے بچانے کی بھرپور کوشش کی، ورنہ یہاں تو یہ حال ہے کہ لوگ معمولی مفادات کی خاطر وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ایک معمولی پھل فروش سے لے کر بڑے تاجر اور چھوٹے سے کلرک سے لے کر اعلیٰ سرکاری عہدیدار تک، جس کو جہاں موقع ملتا ہے بے ایمانی اور بددیانتی سے کام لیتا ہے۔ جس قوم کے لوگوں میں بے ایمانی اور بددیانتی رواج پا جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے اس مزاج کی وجہ سے دنیا ان سے اپنے معاملات کرنا بند کر دیتی ہے۔ آج نہ تو کوئی ہمارے ہاں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے لوگوں کو اپنے ہاں اچھے عہدوں پر ملازم رکھنا پسند کرتا ہے۔ ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہیں۔ وہ وہی رونا رونے لگے جو تقریباً ہر فرد کی زبان پر رہتا ہے۔ بہرحال میں اس موضوع پر زیادہ وضاحتیں نہیں دینا چاہتا۔
ہم یہاں تم سے تمہارے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں حاضر ہوں سر، معاذ نے جھکے سر کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا فراز سے کیا تعلق ہے؟ فراز؟ وہ تو میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ وہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا دوست ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کی زبانی مجھے تھوڑا بہت تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا، لیکن پھر میں ایک اہم مشن میں مصروف ہو گیا اور تمہارا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ انہوں نے بتایا تو اسے یاد آیا کہ فراز نے اپنے دوست کے کرنل بھائی سے اس کے معاملے میں مدد لینے کا ذکر کیا تھا، لیکن اس زمانے میں پھپھو کا گھر بگڈ تھا اور میڈم ایکس کو فوری طور پر اس کے اس ارادے کی خبر ہو گئی تھی۔ رد عمل میں اس نے شدید خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر اس ارادے سے باز رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اتنے عرصے بعد جب کہ حالات قدرے تبدیل ہو گئے تھے، شاید فراز نے ہمت کر لی تھی اور اپنے دوست کو یہ قصہ سنا دیا تھا۔ شاید میری اور میرے خاندان کی قسمت میں ٹھوکریں کھانا لکھا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہوئے آپ سے رابطہ نہیں کر سکے، اور جب آپ تک بات پہنچی تو آپ نے بھی توجہ نہیں کی۔ میری طرف سے جو کوتاہی ہوئی اس کے لیے میں شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں سر، پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہم پر جو کچھ گزری اس کے لیے مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے۔ یہ تمہارا ظرف ہے، لیکن میں غلطی تسلیم نہ کر کے ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک بار پھر وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا۔ اس ساری گفتگو کے دوران زینہو نے کوئی دخل نہیں دیا تھا اور انہیں کھل کر بات کرنے کا موقع دے کر خود ایک طرف خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہوا سو ہوا، اب تو آپ کو ہر بات کھل کر پتہ چل چکی ہے۔ اب آپ میڈم ایکس اور اس کے حواریوں کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں؟ معاذ نے سوال کیا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، ہم اس طرح براہ راست ایک بڑی غیر ملکی فرم کی CEO کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تم سے جو کچھ ہمارے علم میں آیا ہے اس کی حیثیت ایک زبانی داستان سے زیادہ نہیں ہے جسے بہت آسانی سے جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اسرائیلی شہری اور موساد کی ایجنٹ ہے۔ معاذ تڑپ کر بولا، یہ بھی صرف ایک زبانی دعویٰ ہے، ہم نے اپنے ذرائع سے اس کے کاغذات کی جانچ پڑتال کروائی ہے۔ وہ مذہباً بے شک یہودی ہے، لیکن اس کے پاسپورٹ پر اسرائیل کی شہریت درج نہیں ہے۔ وہ اسی ملک کی شہری ہے جس کی کمپنی کی CEO کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ ہم اس ملک سے تعلقات خراب کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کا جواب اس کے لیے مایوس کن تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح ہمارے سروں پر دندناتی رہے گی۔ فی الحال تو برداشت کرنا ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ ہمیں اس معاملے کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے اس پر اپنی حکمت عملی ظاہر کی تو وہ افسوس سے ہاتھ ملنے لگا۔ کتنے مجبور ہیں ہم تیسری دنیا کے لوگ ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں مار رہے ہیں، اور ہم ان کے خلاف اس لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ معاشی استحکام ہی آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک کو بہت کم مخلص لوگ میسر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرح کی نعمت اور ٹیلنٹ دستیاب ہونے کے باوجود ہم آج تک وہ معاشی خود مختاری حاصل کرنے سے محروم ہیں جس کی بنیاد پر کوئی ملک دنیا میں سر اٹھا کر کھڑا ہو پاتا ہے۔ انہوں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تائید کی، پھر سر اٹھا کر ذرا جوش سے بولے، جب تک اس ملک کو تمہارے جیسے نوجوان میسر ہیں، میں اس کے مستقبل سے نا امید نہیں ہوں۔ کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم اس دنیا میں سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ اللہ آپ کی یہ خواہش پوری کرے سر۔ اس دور میں جب کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہم ساری دنیا سے رابطے میں ہیں، دیگر اقوام کے درمیان اپنا مذاق بنتے دیکھ کر بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ خاصا میچور تھا، لیکن تھا تو اسی نسل کا جوان جسے حالات نے فرسٹریشن کا شکار کر دیا تھا۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ مادام زینہو نے جو منصوبہ تمہارے سامنے رکھا ہے اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ انہوں نے تسلی کے چند لفظ کہہ کر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ بالکل تیار ہوں سر، مجھے معلوم ہے کہ جب تک ہم ظلم کا راستہ نہیں روکیں گے اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ بس تو پھر اپنی ساری توجہ اس معاملے پر فوکس کر لو اور یہاں کے سارے مسائل مجھ پر اور میری ٹیم پر چھوڑ دو۔ یہاں ہم تمہارے دوستوں کا پورا خیال رکھیں گے۔
انہوں نے اسے یقین دہانی کروائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ ایک منظم ادارہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں سے زیادہ بہتر طور پر نمٹ سکتا تھا، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ اپنے دوستوں کی طرف سے مکمل اطمینان ہوئے بغیر کہیں جا سکتا تھا؟ خصوصاً اسے بشریٰ کی بہت فکر تھی، جس کی پوری زندگی اس پر نثار ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی خاطر جتنی تکالیف اٹھائی تھیں، وہ اس بات کی حقدار تھی کہ وہ خود اس کے درد کا درماں بنتا۔ وہ یکدم ہی ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوا جہاں کوئی فوری فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ بہت خوب، بہت ہی خوب۔ جیسی خوشی مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر ہو رہی ہے، ایسی خوشی تو کبھی مس ورلڈ کو دیکھ کر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بازل کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے مخصوص عامیانہ انداز میں اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے نہایت خباثت سے بول رہا تھا۔ بشریٰ اس کے اس انداز پر زبان سے کچھ نہیں بولی، لیکن اپنی نفرت اور بیزاری کے اظہار کے لیے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ برا مانتی ہے سالی، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیری اس مکروہ صورت کے باوجود کوئی مرد تیرے قریب کھڑا ہے، ورنہ تو اس لائق ہے کہ بندہ تجھے دیکھ کر ہی کراہت سے الٹی کر دے۔ بشریٰ کے رد عمل نے اس کے طیش میں اضافہ کر دیا اور اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کرتے ہوئے نہایت حقارت امیز لہجے میں بولا، تو مرد نہیں، گندگی کا ڈھیر ہے، ایسا ڈھیر جس سے ہر وقت تعفن اٹھتا رہتا ہے۔ بازو میں شدید تکلیف محسوس کرنے کے باوجود وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ گندگی کا ڈھیر اور تعفن زدہ تو میں تجھے بناؤں گا۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا تجھے مجھے معذور بنا کر کسی ایسے چوک پر ڈلوانے کا جہاں ہر وقت عورتوں کا آنا جانا ہو۔ اب دیکھنا میں تجھے ایسی جگہ ڈلواؤں گا جہاں آوارہ کتے تیرا جسم نوچیں گے اور لوگ تیری بدبو سے گھبرا کر اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر گزریں گے۔ وہ پہلے ہی متشدد طبیعت کا مالک تھا۔ اس پر بشریٰ کے لالا عیسیٰ کے ٹھکانے پر رد عمل نے اس میں مزید آگ بھر دی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ بشریٰ کے جسم کے ریشے ریشے کو اپنے غصے کی آگ سے دہکا ڈالے، اور پھر واقعی اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے حکم پر بشریٰ کے ہاتھ پیر 4 عدد رسیوں سے جکڑ کر اس طرح دیواروں میں پیوست کنڈوں سے باندھ دیے گئے کہ اس کا جسم بری طرح اکڑ کر رہ گیا اور ذرا بھی ادھر ادھر حرکت کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جس دوران اسے باندھا جا رہا تھا، اس دوران بازل کے حکم پر ایک انگیٹھی میں کوئلہ دہکا کر اس پر لوہے کی سلاخیں بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دی گئی تھیں۔ انسانی گوشت جلنے کی بو سے زیادہ منفرد بو کوئی اور نہیں۔ اس بو کے ساتھ تمہاری چیخوں کا میوزک بھی شامل ہو گیا تو سمجھو زندگی کا لطف آ جائے گا۔ اس نے ایک سلاخ تھام کر یوں چٹخارا لیا جیسے کوئی من پسند کھانے کی چیز سامنے آ گئی ہو۔ بشریٰ نے دہک کر سرخ ہوئی سلاخ کو ایک نظر دیکھا اور دانت پر دانت جما کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ جانتی تھی کہ بازل جیسے درندے سے رحم کی اپیل کرنا اس کی اذیت پسند فطرت کو مزید مہمیز کرنے کا سبب بنے گا۔ ابھی وہ اپنے جسم کو اس اذیت سے گزرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر ہی رہی تھی کہ باہر ٹائروں کی زوردار چرچراہٹ کے ساتھ ساتھ گاڑیاں رکنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے دیکھو، بازل چلایا۔ اسی وقت باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بشریٰ نے بھی تجسس کے مارے آنکھیں کھول دیں۔ مشورہ لینا تو دور کی بات، کسی نے مجھے کچھ بتانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ لالا عیسیٰ کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہل لگاتا اپنی خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اصل میں وہ اور وکی گھر سے تو ایک ساتھ نکلے تھے، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ کسی خاص شخص سے ملاقات کے لیے چلا گیا تھا اور وکی کو واپس بھیج دیا تھا۔ اب کافی دیر بعد واپس لوٹا تھا تو یہاں کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ بتایا نہ لالا کہ وقت بہت کم تھا، معاذ بھائی نے بالکل شارٹ نوٹس پر مجھے بلایا تھا۔ اتنی سی دیر میں سارے انتظام کے ساتھ وہاں پہنچنے کی ٹینشن اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کچھ اور سجائی ہی نہیں دیا۔ وکی معذرت خواہانہ انداز میں اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، جبکہ جارو خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ جب معاذ نیلی کو یہاں سے لے کر گیا تو اسے علم نہ ہو سکا، ورنہ وہ اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا۔ معاذ کے یہاں نہ ہونے سے وہ بہت عجیب سا بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ معاذ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل ڈگر چھوڑ کر ہی اس سارے چکر میں ملوث ہو گیا تھا، اور اب معاذ ہی غائب تھا۔ اب یہ بھی تو نہیں پتا کہ تو نے نیلی اور بچے کو جن لوگوں کے حوالے کیا ہے وہ صحیح بندے تھے بھی یا نہیں۔ اگر دھوکے سے کوئی اور پارٹی لے گئی ہو انہیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟
لالا نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ اب وہم میں تو نہ ڈالو، معاذ بھائی نے جو کوڈ ورڈز بتائے تھے میں نے انہی کی بنیاد پر نیلی اور اعظم کو ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر آنے والے تھے بھی چینی، اس لیے مجھے مزید تسلی ہو گئی۔ وکی نے وضاحت دی اور پھر تائید کے لیے جھارو کو مخاطب کیا۔ کیوں جھارو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ چینی ہی تھے نا؟ چینی کے بچے، وہ جو تو معاذ کو دشمنوں کے شکنجے میں چھوڑ آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ اپنی جورو کو کیا جواب دے گا؟ معاف نہیں کرے گی وہ تجھے تیری اس حرکت کے لیے؟ لالا نے جارو کی تصدیق میں ہلتی گردن کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور اسے گھور کر بولا، اب اس کا بھائی ہی سر پھرا ہے تو میں کیا کروں؟ وکی جواباً منمنایا، صالح صاحب کو واپس لانے کی کوشش کر، اور کیا؟ لالا نے اسے ڈپٹا، پھر جیب سے موبائل نکالتا ہوا بولا، ایک تو یہ اصغر جانے کہاں جا کر مر گیا ہے، اسے بلواتا ہوں، پھر کرتے ہیں کوئی پلاننگ۔ ابھی اس کے منہ سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ بیرونی دروازہ کھلنے اور اس کے اندر آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اگلے ہی لمحے اصغر مرد و زن کے ایک جوڑے کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ ان دونوں ہی نے اندر داخل ہوتے وقت کسی کو بطور خاص مخاطب کیے بغیر آہستہ سے سلام کیا۔ یہ راحیلہ بی بی اور ان کے شوہر آصف ہیں۔ راحیلہ بی بی بشرا گلزار کی سہیلی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کل سے بشرا گلزار انہی کے گھر میں تھیں۔ اصغر نے سب کی سوالیہ نظروں کو محسوس کر کے ان دونوں کا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اطلاع دی، شکر خدا کا، کم از کم ایک تو اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ وکی بے ساختہ بول اٹھا۔ لالا کے چہرے پر البتہ سنجیدگی تھی اور یوں اصغر کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے اس کی بات پوری ہونے کے منتظر ہوں۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اصغر نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہاں موجود تمام نفوس کے چہروں پر گمبھیر تاثرات ہیں۔ جو ہوا وہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تم اپنی بات پوری کرو۔ وکی نے اسے ٹالا۔ ہوا یہ ہے شہزادے کہ ہمارے نصیب میں ایک بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ جو راحیلہ صاحبہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بشرا کو مہناز کے اپارٹمنٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے ان کی گاڑی رکوا لی اور بشرا بی بی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ او خدایا، کون تھے وہ لوگ؟ اصغر کی دی گئی اطلاع سن کر وکی کر رہا، تفصیلات آپ کو یہ دونوں میاں بیوی بتائیں گے۔ اصغر نے راحیلہ اور آصف کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں وکی کے سوال کرنے سے قبل خود ہی شروع ہو گئے۔ تیاری کرو، ہم ابھی ابھی بشرا کو چھڑانے کے لیے نکلیں گے۔ لالا نے یہ سب سنا تو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کا فیصلہ سن کر راحیلہ کے چہرے پر اطمینان در آیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔